آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ برائے 23 ستمبر 2022 دینی مدارس اور موجودہ حالات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہندوستان کی تاریخ میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام ہم وطنوں کے لیے بہت مشکل وقت وہ تھا جب بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے اپنا پنجۂ اقتدار گاڑنا شروع کر دیا۔ 1757 میں انگریزوں کی توسیع پسندانہ تحریک شروع ہوئی اور بنگال اور میسور سے ہوتے ہوئے 1857 میں دہلی پہنچی اور مغلیہ حکومت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ پوری طرح بجھا دیا گیا۔ 1857 کے بعد 90 سال یعنی 1947 تک انگریزوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ وطن عزیز کے طول و عرض پر چمکتا رہا۔ اگرچہ ملک کے مختلف حصوں میں بعض ہندو راجاؤں اور مسلمان نوابوں کی مملکتیں ابھی بھی باقی تھی، لیکن عملاً ہر جگہ انگریزوں کا اقتدار قائم تھا۔ یہ حکومتیں انگریزوں کے غلام اور اہل وطن کے لیے آقا کا درجہ رکھتی تھی۔ انگریزوں نے اقتدار کی مدت کو طویل تر کرنے، اپنے قبضے کو مستحکم کرنے اور مستقل طور پر ہندوستان کو اپنے زیر قبضہ رکھنے کے لیے سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کی جدوجہد شروع کر دی۔ اگرچہ عیسائی مشنری کا نشانہ ہندو اور مسلمان دونوں تھے، لیکن ہندوؤں کی پست اقوام میں ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان ان کے عزم و ارادے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ اس لیے انہوں نے اسلامی عقائد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اسلامی قوانین اور قانون شریعت کے مصادر یعنی قرآن و حدیث نیز مسلمانوں کی تاریخ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ اور حد یہ ہے کہ اس کام کے لیے دروغ گوئی کرنے، جھوٹ بولنے اور لکھنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ آریہ سماجی فرقے نے بھی مسلمانوں کی مخالفت میں فکری اعتبار سے ان کی مدد کی۔ اب مسلمان ایک طرف انگریزوں سے نبرد آزما تھے اور دوسری طرف آریہ سماجیوں سے۔ اس صورتحال میں اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ایک نسخہ کیمیا دریافت کیا۔ یہ نسخہ تھا حکومت کی مدد اور اس کے اثر سے آزاد دینی مدارس کا قیام۔ ان کا احساس تھا کہ مدارس ایک ایسا فکری کارخانہ ثابت ہو سکے جن سے تسلسل کے ساتھ تحفظ اسلام کے لیے افرادی قوت حاصل ہو سکیں گی، جو اسلام کی ترجمانی اور دفاع کا فریضہ پوری قوت اور دینی غیرت و حمیت کے ساتھ انجام دیں گی، اور حکومت کے اثر سے آزاد ہونے کی وجہ سے کوئی طاقت ان کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکیں گی۔ اسی جذبے کے تحت دارالعلوم دیوبند اور مختلف مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ اسی زمانے میں جنوبی ہند میں باقیات الصالحات اور جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا، اور چونکہ اس کوشش کے پیچھے بھرپور اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا، اس لیے یہ پودے تناور ہوتے گئے اور ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ ان مدارس کے ذریعے اس طویل و عریض ملک میں اسلامی تعلیمات کی حفاظت، مسلم معاشرے کو دین سے مربوط رکھنے، گمراہ کن افکار سے ان کو بچانے، اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے شبہات و اعتراضات کا دفاع جیسی ذمہ داریوں کو انجام دیا۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج اس ملک میں جو بھی اسلامی تشخصات نظر آتے ہیں وہ انہی کوششوں کے اثرات ہیں۔ موجودہ حالات بعض جہتوں سے تقریباً اسی طرح ہے جو برطانیہ کے غلبے کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی اسلامی تشخصات کو نقصان پہنچانے کی سعی سیاسی پارٹی ہی نہیں بلکہ خود حکومت کی طرف سے اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے۔ مسجدوں کو صنم خانوں میں بدلنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ شہروں، محلوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ ازسر نو لکھی جا رہی ہے۔ افسوس کہ جس قوم نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی
ان سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے۔ علماء و مدارس جو آزادی کی لڑائی میں پیش تھے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا ان کو ملک کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں مدارس کی جو ضرورت و اہمیت تھی آج اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے مدارس کا تحفظ، ان کا استحکام اور ان کو مفید تر بنانے کی کوشش پوری ملت اسلامیہ ہند کا فریضہ ہے۔ اس وقت ملک کی بعض ریاستوں میں مدارس کے سروے کے نام سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا مقصد واضح طور پر مسلمانوں کو رسوا کرنا اور ان کو برادران وطن کی نظر میں مشکوک بنانا ہے۔ اگر حکومت جاننا چاہتی ہے کہ تعلیمی ادارے حکومت کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہے یا نہیں، تو اس کو جاننے کی ضرورت صرف مدارس ہی کو نہیں ہے، تمام تعلیمی اداروں میں ہے، چاہے وہ اکثریتی فرقے کے تعلیمی مراکز ہو یا اقلیتوں کے، اور اقلیتوں میں مسلمانوں کے ہو یا سکھوں کے، عیسائیوں کے یا بدھسٹوں کے، بلکہ پرائیویٹ اداروں سے زیادہ سرکاری اداروں کا سروے کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسکولوں کے لیے جو انفراسٹرکچر ہونا چاہیے وہ مہیا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ صرف مسلمانوں کے تعلیمی اداروں یا دینی مدرسوں کا سروے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات کا موقع پیدا کرتا ہے، اور اس وقت نفرت کی جو آندھی آئی ہوئی ہے یا لائی جا رہی ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور مسلم جماعتوں اور تنظیموں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ آزاد مدارس مسلمانوں کا اپنا اثاثہ ہے۔ اس کی زمین، اس کی عمارت، اس کا فرنیچر، اس کی لائبریری وغیرہ میں حکومت کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ مذہبی اوقاف کے درجے میں ہیں۔ اگر کوئی بات قابل تحقیق ہو تو اس کی تحقیق تو کی جا سکتی ہے، لیکن سروے کے نام سے ان کو خوف زدہ کرنا یا مدرسے کی املاک کو اپنی تحویل میں لے لینا سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے ایک طرف ہمیں حکومت کے اس اقدام کی مزاحمت بھی کرنی چاہیے، دوسری طرف ہمیں مناسب تدبیریں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت انہی تدابیر کے بارے میں چند نکات پیش خدمت ہیں۔ پہلا نکتہ، قانونی جہت سے جو کوتاہیاں ہو ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں عام مزاج یہ ہے کہ اگر کمرشل بلڈنگ نہ ہو تو تعمیر کی باضابطہ اجازت حاصل نہیں کی جاتی۔ مسجد ہو یا مندر، چرچ ہو یا گرودوارا اور ان کے تحت چلنے والے تعلیمی ادارے، ان کی تعمیری اجازت لینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ضروری ہے کہ دینی مدارس تعمیر سے پہلے نقشہ پیش کر کے ادارہ مجاز سے اس کی باضابطہ اجازت حاصل کرے، اور اگر عمارت بن چکی ہے تو ضابطے کے مطابق جرمانہ ادا کر کے اس کی توثیق کرائیں۔ یہ عمارت بچانے کا کام ہے جس کی اہمیت عمارت بنانے سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو فضول اور بیکار نہ سمجھا جائے۔ دوسرا نکتہ، قانونی جہت سے دوسرا اہم کام حسابات کو حکومت کے مقرر کیے ہوئے اصل و ضوابط کے مطابق لکھنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ الحمدللہ مدارس میں جو بھی آمدنی ہوتی ہے اور جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس میں پوری دیانت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور حساب و کتاب میں پوری احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن رقم کی وصولی اور خرچ کے لیے کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ہدایت کے مطابق حسابات کو لکھنا چاہیے، مقررہ ضابطوں پر عمل ہونا چاہیے، پوری شفافیت کے ساتھ حسابات کا آڈٹ کرانا چاہیے، اور حساب اس طرح رکھنا چاہیے کہ دیکھنے والے بھی مطمئن ہو اور اپنے ضمیر کو بھی اطمینان ہو۔ تیسرا نکتہ، قانونی جہت سے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر ادارہ اپنے لیے ایک مشیر قانونی مقرر کرے، لیگل ایڈوائزر، جو
ٹیکس کے شعبے سے متعلق رکھنے والا وکیل ہو تو زیادہ بہتر ہے، جو وہ مدرسے کی املاک اور آمد و صرف پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھے اور بوقت ضرورت سرکاری محکموں میں حسابات کو پیش کرے۔ اس میں ایک شخص کی تنخواہ تو بڑھ جائیں گی، لیکن نظم و ضبط قائم رکھنے میں مدد ملیں گی اور مدارس کا تحفظ ہوگا۔ جو ذمہ داران مدارس حساب و کتاب کے فن سے واقف نہیں ہیں، نہ ٹرسٹ یا سوسائٹی وغیرہ کے اصولوں سے آگاہ ہے، وہ نہ عوام کو مطمئن کر پاتے ہیں نہ سرکاری محکموں کو، اور وہ دوسری دشواری اور شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں دیگر عہدہ دار ہوتے ہیں، ایک عہدہ مشیر قانونی کا ہونا چاہیے، خواہ وہ اعزازی طور پر کام کرے یا اس کی فیس ادا کرنی پڑے۔ چوتھا نقطہ، مسلمانوں کو دستور نے جو اپنی پسند کے علمی ادارے قائم کرنے کی آزادی دی ہے، اس کے تحت مدارس کا رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، مگر رجسٹریشن سے متعدد فائدے ہیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے بے جا شکوک و شبہات کا سدباب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت مدارس کا رجسٹریشن کر لیا جائے تو یہ بہتر شکل ہوں گی۔ رجسٹریشن ٹرسٹ کے تحت ہو یا سوسائٹی کے تحت، اس کے لیے قانون دانوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اور اگر سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرایا گیا ہو تو پھر مقررہ وقت پر اس کی تجدید بھی ضرور ہی کرنی چاہیے۔ قانونی جہتوں کی تکمیل کے بعد دوسرا ضروری کام ہے مدارس کے اندرونی نظام کی اصلاح۔ اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سے متعلق چند اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا، مدرسہ شخصی نہ ہو بلکہ ایک رجسٹرڈ انتظامیہ کے تحت ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ ہم مزاج لوگوں پر مشتمل ہو تاکہ اختلاف و انتشار سے محفوظ رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ادارہ ایک شخص کی ملکیت بن کر رہ جائے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض مدارس میں ایسا بھی ہوا کہ ذمہ دار ادارہ کے وفات کے بعد ان کے ورثاء نے مدرسے کی املاک پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا اور ادارہ ایک بڑے انتشار کا شکار ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جو اصول مقرر کیے، اس میں بھی شورائیت کو بڑی اہمیت دی گئی، لیکن اب ہمارے بیشتر مدارس شخصی آمریت کا نمونہ بن گئے ہیں، جس میں نہ کوئی مجلس انتظامی ہے اور نہ اہم امور پر مشورہ کا کوئی نظام۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا نقطہ، مدارس کی رہائش اور خورد و نوش کے انتظام میں بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ طلباء کی تعداد بڑھانے اور عمارتوں کی چکا چوند دکھانے سے زیادہ ہمیں طلباء کے رہائش اور کھانے پینے کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مدارس عوامی چندے سے چلتے ہیں، یہ کمرشل ادارے نہیں ہیں۔ اکثر کچھ بڑے مدارس کو چھوڑ کر مقروض رہتے ہیں، اس لیے اس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے معیار کو ایک حد تک ہی بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جتنا کیا جا سکتا ہو اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ طلباء کے لیے چارپائی یا تخت کا انتظام، کمروں کی وسعت اتنی ہو کہ بچہ آرام سے رہ سکے، روشنی اور پنکھے کا مناسب انتظام، پینے کے لیے صاف ستھرا پانی، کھیل کے لیے میدان، طبعی ضرورت کے لیے مناسب سہولت اور صفائی کا نظم، کھانے میں بہتری کی کوشش، جو اشیاء پکائی جائے وہ سڑی گلی مضر صحت نہ ہو، یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طلباء کی لازمی ضروریات میں ان کی تعلیم کے مناسب حال کتب خانہ بھی شامل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ اور ذمہ داروں کا طلباء کے ساتھ طرز تخاطب بہتر اور مشفقانہ ہو۔ تیسرا نقطہ، مدارس میں حفاظتی انتظام کے لیے بھی بہتر اقدام کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ اول یہ کہ مدرسے کے گیٹ پر 24 گھنٹے دربان کا انتظام ہو، جو باہر سے آنے اور جانے والوں کا ریکارڈ رکھے۔
دوسرے CCTV کیمرے کا ایسا انتظام ہو کہ پورے مدرسے کا احاطہ کرتا ہو، اس میں باب الداخلہ، دفاتر، مسجد، کلاس رومز اور راستے سب شامل ہیں، تاکہ اگر کسی طالب علم یا کارکن کی تفتیش مطلوب ہو یا پولیس اس کے بارے میں جاننا چاہے تو اس کا ریکارڈ مہیا کیا جا سکے۔ یہ قانونی طور پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمرے چوروں، اچکوں اور غیر سماجی لوگوں سے بھی تحفظ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ہر انسان کے لیے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اپنی جان، املاک اور عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے حفاظتی تدابیر پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم اور تربیت ہے۔ تعلیم کے ذریعے اسلامی علوم کی آگاہی حاصل ہوتی ہے اور تربیت کے ذریعے اس پر عمل کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہے۔ مدارس میں اصل توجہ ان ہی دو باتوں پر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مضمون کی تعلیم کے لیے اس میں مہارت رکھنے والا استاذ مقرر کیا جائے۔ دوسرے، مدارس میں اساتذہ کی تدریسی تربیت کا عمومی طور پر کوئی انتظام نہیں ہوتا، حالانکہ تدریس ایک اہم فن ہے اور مسلمانوں نے اس فن میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو اس فن کے مؤسسین میں سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بڑے مدارس تدریسی تربیت کا کورس شروع کرے، جس میں طلباء کی نفسیات، تعلیم کا طریقہ، کلاس کا ماحول، تعلیمی نفسیات وغیرہ پر تربیت دی جائے۔ اگر باضابطہ 2 سالہ کورس دشوار ہو تو کم از کم اساتذہ مدارس کے لیے 10 روزہ ورکشاپ رکھا جائے، جس میں مدرسے کے تجربہ کار ماہر اساتذہ کے علاوہ فنی ماہرین کو بھی دعوت دی جائے۔ تیسرا نقطہ، مدارس میں عام طور پر تدریس بھی اسی طرح ہوتی ہے جیسے جلسوں میں تقریر کی جاتی ہے۔ طالب علم کو مضامین درس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی جاتی، اور جو تفہیم کے جدید وسائل ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا نہیں جاتا، جیسے بلیک بورڈ، کمپیوٹر، پروجیکٹر وغیرہ۔ ان کا استعمال سیکھنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک ذریعہ ہے، مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان پر سمعی وسائل سے زیادہ بصری وسائل کا اثر پڑتا ہے، لیکن مدارس روایتی طور پر سمعی وسائل ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تفہیم مشکل ہو جاتی ہے اور ذہن پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ چوتھا نقطہ، تعلیم میں بہت بڑی ضرورت ہے نصاب میں حذف و اضافہ کی۔ تعلیم کا مقصد طالب علم کو اس کی اپنی ضروریات، اس کے مخاطب کی ضروریات اور اس کے عہد کے مسائل سے واقف کرانا ہے۔ اگر تعلیم طالب علم کو اپنے عہد کی ترقیات سے بے تعلق کر دے تو وہ لوگوں پر اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے موجودہ دور میں انگریزی زبان، مقامی زبان، کمپیوٹر، اپنے ملک کی تاریخ اور اپنے دور کی عام معلومات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس مل کر عصری تعلیم کے لیے اپنا ایک نصاب تیار کرے جو مدارس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، جس سے صرف دنیا کی ہی معلومات حاصل نہ ہو بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بھی مدد ملے۔ مدارس میں ایک اہم ضرورت فکری تربیت کی ہے۔ فکری تربیت سے مراد یہ ہے کہ وہ آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکے۔ مدارس میں ایک مضمون ادیان و مذاہب کے تقابلی مطالعے کا ہو۔ 17ویں صدی کے بعد مادیت پرستی پر مبنی جو افکار سامنے آئے ہیں ان سے انہیں واقف کرایا جائے۔ خود اسلامی فرقوں کے سلسلے میں ان میں اعتدال پیدا کیا جائے تاکہ وہ دانستہ یا نادانستہ دشمنان اسلام کا اعلی کار بن کر مسلمانوں میں اختلاف کو بڑھانے اور انتشار کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی،
مدارس کے فضلہ موجودہ دور کی ضرورت کے لحاظ سے اسلام کی دعوت اور اس کے دفاع کا فریضہ انجام دینے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کے لائق نہیں ہو سکیں گے، اور فکری تربیت سے محرومی کی بنا پر الٹے امت میں انتشار و اختلاف کو ہوا دیتے رہیں گے۔ بہرحال ایک طرف ہمارا فریضہ ہے کہ حکومت کی طرف سے دینی تعلیم گاہوں کے خلاف کیے جانے والے امتیازی سلوک کی پوری قوت و حکمت کے ساتھ مزاحمت کرے، کیونکہ یہ دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور دوسری طرف خود مدارس کے نظام میں جو اصلاحات کی ضرورت ہے پوری فراخ دلی اور وسعت نظری کے ساتھ ان پر توجہ دے اور نظام تعلیم و تربیت اور انتظام و انصرام کو مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ ہر ہفتے خطاب جمعہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں 9834397200۔